Zechariah chapter 9 verse 9 and 10, and then Matthew chapter 21 verse 1 to 11. اے بنت صہیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے، اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور قوموں کو صلح کا مرصدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جان پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے جو بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے A King for a Day، یعنی ایک دن کا بادشاہ۔ کتنے دنوں کا بادشاہ؟ صرف ایک دن کا بادشاہ۔ ایک دفعہ ایک گدھے نے دوسرے گدھوں کو جا کر اپنی کہانی سنائی، اور اس نے کہا کہ اب جو میں ہوں، میں اب انسانوں کا غلام نہیں رہا، اب میں انسانوں کا بادشاہ بن گیا ہوں، کیونکہ آج اس نے دوسروں گدھوں کو جا کر بتایا کہ آج لوگوں نے میرے سامنے کپڑے بچھائے، میرے سامنے ڈالیاں بچھائیں، اور مجھے پکار پکار کر کہا کہ ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ۔ اس گدھے نے جا کر دوسرے گدھوں کو بتایا کہ اب میں گدھا نہیں رہا، بلکہ اب میں انسانوں کا بادشاہ بن گیا ہوں۔ بہت دفعہ میرے عزیزو ہم بھی اس گدھے کی طرح اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے، جو ہمیں آنر مل رہی ہے، جو ہمیں عزت مل رہی ہے، جو خدا ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے، اور لوگ جس کی وجہ سے ہمیں سہرا رہے ہیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور کی وجہ سے ہے۔ اور جب اس گدھے کے آگے کپڑے بچھائے جا رہے تھے، جب لوگ اپنی ڈالیاں اس کے آگے بچھا رہے تھے اور ہوشانا کہہ رہے تھے، تو ایکچولی یہ گدھا جو ہے یہ بھول گیا کہ کوئی اور شخص اس کے اوپر بھی سوار تھا جس کے لیے وہ کہا جا رہا تھا۔ اور اگر خداوند یسوع مسیح اس لادو کے بچے کے اوپر سوار نہ ہوتا تو کبھی بھی اس گدھے کے آگے کپڑے نہ بچھائے جاتے، کبھی بھی اس کے سامنے ڈالیاں نہ بچھائی جاتی۔ تو میرے عزیزو آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں گے ایک دن کا بادشاہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ جب یسوع مسیح کا یہ شاہانہ استقبال یروشلم میں کیا گیا تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور ہوشانا کہہ رہے تھے۔ ہوشانا کا مطلب ہے خداوند کے آج ابھی اور اسی وقت تو کر، کہ دس از دی رائٹ ٹائم، آج ہی تو ہمیں رومیوں سے چھڑا، رومیوں سے چھٹکارا دے۔ وہ اس لیے نہیں اس کو بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ ان کے گناہوں سے رہائی دے،
وہ اس لیے اس کو بادشاہ نہیں بنانا چاہتے تھے کہ وہ نجات پائیں یا وہ چھٹکارا پائیں یا رہائی پائیں، بلکہ وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو اس وقت بادشاہ بنانا چاہ رہے تھے کہ وہ آج ابھی اور اسی وقت ان سارے رومیوں کو ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے نکال کر ہمیں آزادی دے دے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا منصوبہ جو ہے وہ صرف دنیاوی رہائی نہیں تھا، بلکہ ابدی رہائی تھا، ابدی چھٹکارا تھا اور ابدی خلاصی دینا تھا، جس گناہ کی قید میں انسان جو ہے وہ سالوں سے جکڑا ہوا تھا، اور اس موت سے رہائی خدا دینا چاہتا تھا جس نے انسان کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے صرف ایک دن کے لیے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا، صرف ایک دن کے لیے۔ اس سنڈے کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، لیکن صرف چند دنوں کے بعد فرائیڈے کو ہی وہی سیم لوگ جو کہتے تھے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ پکار پکار کر اور چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ اسے صلیب دے، اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ وہ صرف ایک دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے اسے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ تو میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم مسیحی جو ہیں ہم بھی ایسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم خداوند کو قبول تو کرتے ہیں، لیکن چند اوقات کے لیے، چند لمحات کے لیے، چند سرکمسٹینسز کے لیے۔ اگر ہم بیمار ہیں تو ہم صرف اور صرف خدا کو ہی چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی مسئلہ کٹکا ہوا ہے تو ہم صرف اور صرف خدا کو ہی چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ہماری مشکل ہمیں چاروں طرف سے آ کر گھیرے ہوئی ہے اور ہمیں کسی طرف سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، جیسے ہی ہم شفا پا جاتے ہیں، جیسے ہی ہم اپنی مشکلات، مسائل اور پریشانیوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو پھر خداوند کو کہتے ہیں خداوند تو کسے تھے، میں کسے، میرا تیرے ساتھ کیا کام۔ بہت دفعہ میرے عزیزو ہم خود غرضانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور بھائی مہندر کی ایک کہانی جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں اکثر اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں، یہ اکثر سناتے ہیں۔ ایک بار نا ایک انسان کھجور کے اوپر چلا گیا، تو اس کو چڑھنا تو آتا تھا لیکن اس کو اترنا نہیں آتا تھا۔ تو وہ بڑی پریشان ہو گیا، وہ کہنے لگا ہے خداوند مجھے نیچے اتار دے کسی طرح، اور میں تیرے 50 پاؤنڈ کا میں پرساد بانٹوں گا۔ پرساد یعنی کہ کوئی جیسے دے کروں گا، ہم ہندی میں پرساد بولتے ہیں اس کو، تو میں تمہارا پرساد بانٹوں گا۔ تو وہ تھوڑا سا نیچے آیا تو کہنے لگا 40 کا تو بانٹ ہی دوں گا میں۔ تو خداوند نے پھر اس کو تھوڑا نیچے پہنچایا تو بولا نہیں 25 کا تو بانٹوں گا ہی بانٹوں گا۔ تو ایسے کرتا کرتا وہ 5 پاؤنڈ کے اوپر آ گیا۔ تو جب وہ 5 پاؤنڈ کے اوپر آ گیا تو اس نے جب نیچے چھلانگ لگائی نا، کہنا آرام دا ہوگا جرا دوبارہ اوپر چڑھے۔ کہتا ہے کہ نہ میں اوپر چڑھوں گا اور نہ میں پرساد دوں گا۔ بہت دفعہ، تھینک یو بھائی جی، بہت دفعہ ہم جب مشکلات، مسائل، پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم بہت سارے عہد و پیمان خدا کے ساتھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم اس سے نکلتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کراؤڈ ہے اس کی بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے۔ آج بڑے جوش میں ہیں، بڑے ایکسائٹڈ ہیں اور خداوند کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن چند ہی دنوں کے بعد یہ سیم لوگ ہیں جو اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے، اس کو صلیب دے۔ تو میرے عزیزو، یسوع جو ہے وہ ایک دن کا بادشاہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اگر وہ اس وقت یسوع مسیح جو ہے ان کی بات مان کر اس بادشاہ بن بھی جاتا، پہلی بات تک وہ بنتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا۔ اور اگر فار ایگزامپل اگر وہ بن بھی جاتا تو یہی لوگ جو ہیں اس کو پہلے سیڑھی پہ چڑھاتے اور پھر بعد میں سیڑھی اس کے نیچے سے کھینچ لیتے۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس یسوع کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ بنائیں۔ صرف چند لمحات کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، یا سرٹن سرکمسٹانسز کے لیے نہیں، بلکہ ہر طرح کے حالات میں یسوع جو ہے وہ ہمارے دل کا بادشاہ ہو، اور یسوع جو ہے وہ ہمارے روح، بدن اور جان کے اوپر حکومت کرے، ہمارے خیالوں کے اوپر حکومت کرے، ہماری سوچوں کے اوپر حکومت کرے، ہمارے کردار کے اوپر حکومت کرے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا جو ریئل فیس ہے وہ ہے جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔
جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں, اپنے کمرے میں ہوتے ہیں, تو پھر ہم وہ سارا اولڈ سٹف جو ہے وہ باہر نکالتے ہیں. لیکن جب دوسروں کے سامنے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو وی بیکم ویری ہولی, اور ہم سے کوئی نیک ہوتا ہی نہیں ہے. اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اب میرے تو بڑا کوئی شیطان ہو رہا ہے نہیں گا. تو میرے عزیزو, خداوند چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم پوشیدگی میں ہیں وہی ظاہراً ہو, اور جو کچھ ہم ظاہراً ہیں وہی ہم لوگ پوشیدگی میں ہوں. ہم میں دوگلا پن نہ ہو, ہم میں دوہری شخصیت نہ ہو. ہم کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہمارا ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم میں اور اس کراؤڈ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا. انہوں نے چند دن کے لیے خداوند کو اپنا بادشاہ بنانا چاہا, لیکن چند ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اسے صلیب دے, اسے صلیب دے. پہلی بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک دن کے بادشاہ کے بارے میں, وہ ہے کہ حقیقت میں گدھا جو ہے وہ بادشاہ نہیں بنا تھا. جو اس کے اوپر سوار تھا لوگ اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہوشانہ. تو آج ہم اس شخص کی زندگی کے بارے میں دیکھیں گے جو اس گدھے کے اوپر سوار تھا. اور ابھی یہ جو حوالہ پڑا ہے کلام مقدس میں سے زکریا 9-10 ورس میں, وہاں پر لکھا ہے کہ وہ صادق ہے. صادق کا مطلب کہ وہ سچا ہے, وہ برحق ہے, کیونکہ اس کلام مقدس میں لکھا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اور یسوع جو ہے وہ باپ کی سچائی ہے, وہ باپ کو سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. اور جب تک ہم سچائی کو جانتے نہیں ہیں اس وقت تک ہم رہائی نہیں پاتے ہیں, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو دن میں 5 دفعہ یہ دعا کرتے اور کہتے ہیں خدا شو می صراط مستقیم, جو سچائی کا راستہ ہے تو مجھے دکھا. لیکن خداوند یسوع نے کہا کہ سچائی کا راستہ میں ہوں, صراط مستقیم میں ہوں. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا زور, ہماری قوت اور ہماری طاقت بننا چاہتا ہے. وہ ہماری سچائی میں ہمارا سہارا بننا چاہتا ہے, دھوکے اور فریب میں نہیں. دوسری بات یہاں پر لکھی ہے کہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے. جس کو پکارا جا رہا ہے ہوشانہ ہوشانہ, وہ نجات اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے. رہائی, چھٹکارا اس کے پاس ہے, کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. یسوع بنی نوع انسان کی حقیقی نجات کا منبع ٹھہرا ہے, اور وہ بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے, ان کی پست حالیوں سے, ان کے دکھوں سے, ان کی مشکلات سے, ان کی پریشانیوں سے, مصیبتوں سے اور ان کے بندھنوں سے انہیں رہائی دینا چاہتا ہے, انہیں چھٹکارا دینا چاہتا ہے, انہیں آزادی دینا چاہتا ہے. اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ ایک بادشاہ کے طور پر آیا. بادشاہ صرف ایک دن کا. تیسری بات لکھی ہے اس کے بارے میں کہ وہ حلیم ہے. وہ حلیم ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ بتاؤں کہ وہ حلیم ہے, کیسے حلیم ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے کلام میں کہ وہ حلیم اور فروتن شخص ہے, لیکن ابھی کہہ رہا ہے کہ وہ حلیم اور فروتن ہے, لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد تھوڑے ہی وقت کے بعد اس نے ہیکل میں جا کر لوگوں کے وہ منی چینجر کے ٹیبل تھے وہ الٹ دیے, لوگوں کو کوڑے مار مار کے خدا کے گھر سے نکالنے شروع کر دیا. اس میں حلیمی کہاں سے آئی ہے؟ ہاں جی, کلام مقدس میں لکھا ہے اور اسے خدا کے گھر کی غیرت کھا گئی, کنزیوم کر گئی اسے, یعنی اسے خدا کے گھر کی غیرت تھی. تو میرے عزیزو, آج ہمارے دلوں میں کہاں ہے خدا کے گھر کی غیرت؟ جاؤ کوئی مرضی آ کے ہمارے خدا کے گھر کے بارے میں جو کچھ مرضی کہہ کے چلا جائے, جو کچھ مرضی کر کے چلا جائے, کہاں ہے وہ غیرت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے؟ یسوع کے اندر تھی تو اس نے خدا کے گھر کو صاف کیا. تو میرے عزیزو, اگر آج ہماری زندگیوں میں خدا کے نام کی غیرت ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو, جو خدا کا مقدس ہے, خدا کا گھر ہے جو, اسے ہمیں بھی پاک کرنا ہوگا, ہمیں بھی اسے پاک صاف کرنا ہوگا. اگر ہم اسے پاک صاف نہیں کریں گے تو پھر ہمارے بھی میں اور دنیا جو کراؤڈ تھا اس میں کوئی فرق رہ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہوشانہ ہوشانہ, اور بعد میں کہا کہ جی اس کو مصلوب کر اور اس کو مصلوب کر. اور یسوع کو جب غیرت آئی تو اس نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کوڑا بنا کر اپنے ہاتھ میں تو سب کو مار مار کر نکالنا شروع کر دیا. آج میرے عزیزو, ہمیں لوگوں کو کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں. جیسے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مارتا کوٹتا ہوں اور اسے قابو میں رکھتا ہوں.
آج ہمیں اپنے آپ کو خدا کے سامنے حلیم بنانے کی ضرورت ہے، فروتن بنانے کی ضرورت ہے، عاجزی کی حالت میں لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں کو مارنے کوٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے اوپر ہمیں اپنے آپ کو مارنے کوٹنے کی اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر خدا کی غیرت ہے تو، ورنہ جیسے اس طرح بہت سارے پہلے گڈ پام سنڈے جو ہیں وہ گزر گئے، یہ بھی پام سنڈے جو ہے بغیر ہماری زندگیوں میں اثر کیے گزر جائے گا، بغیر ہمارے دلوں کا یسوع کو بادشاہ بنائے جو ہے یہ گزر جائے گا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ حلیم اور فروتن ہے۔ یسوع ایک بادشاہ ہے جو دنیا کے جاہ جلال کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ عزت کے لیے اور پروٹوکول کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا زبردست طریقے سے استقبال کیا جائے، ہر کوئی ان کو آگے پیچھے سے گھیر کر رکھے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا کہ یسوع جو ہے وہ حلیمی، فروتنی، انکساری اور عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اور حلیمی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، چھوٹے سے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں ماروں گا آپ کو، آپ اس کو ڈرائیں دھمکائیں، ٹھیک ہے، تو یہ حلیمی نہیں ہے۔ اور وہ بچہ کہے بس ٹھیک ہے میں اپنے ابو بلا کے لے کے آنا۔ ہاں، اور حلیمی یہ ہے کہ اگر وہ بچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادشاہ اپنے آپ کو بنا سکتا تھا، اور وہ اتنا پاورفل تھا کہ اس نے کہا کہ میں باپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اپنے فرشتوں کو بھیجے۔ وہ کہہ سکتا تھا اور فرشتے آ سکتے تھے اس کی مدد کے لیے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ یہ ہے حلیمی، یہ ہے فروتنی جو خدا مجھ میں اور آپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بادشاہ جو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ہے، وہ صہیون کی خاطر سب سے بڑی ذلت اور نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہتا، دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا نہیں چاہتا، وہ صرف اور صرف اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والی صدیوں تک لوگ اس کو یاد رکھیں، وہ ایسے کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ جو ہے یہ دنیا میں اپنے نام کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے باپ کے جلال کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات جو ہے اس حوالے میں لکھا ہے کہ وہ گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ ہمارے یہاں ایشیا میں گدھا جو ہے اس کو بے وقوف تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا کہ اے ہے گدھا ہے، اے کھوتا ہے، سنا یہ بات کہ نہیں؟ یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یورپ میں گدھے کو بڑا محنتی تصور کیا جاتا ہے، اس کو محنت اور مشقت کا اور حلیمی اور فروتنی کا نشان سمجھا جاتا ہے کہ وہ چپ کر کے بغیر چونچرا کیے اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اور آپ ہمارے یہاں ایشیا میں جو الو ہے اس کو بھی بے وقوف تصور کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں بڑا الو ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں، الو دا پٹھا، یعنی اس کے باپ تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر یورپ میں الو کو بڑا وائز سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا عقل مند تصور کیا جاتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بولتا ہے، وہ اپنی منہ کو، زبان کو بند رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو بادشاہ ہے اس نے بھی کسی جنگجو گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا، کسی جنگجو گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا جو کہ لوگ اس کے پاس آتے ہوئے بھی ڈرے، اور نہ ہی اس نے کسی تیز رفتار، تیز بھاگنے والے گھوڑے کا انتخاب کیا کہ کہیں کوئی لوگ اس کے قریب بھی نہ آ سکیں، بلکہ اس نے ایک کلام مقدس میں لکھا کہ اس نے جوان گدھے کا انتخاب کیا جو کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چلتا رہتا ہے، تاکہ کوئی بھی جو سست رفتار شخص ہے وہ بھی اس کے پاس آ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے اپنا مدعا جو ہے، اپنی مسئلہ جو ہے، اپنی مسائل جو ہیں وہ ان کو بتا سکے۔ تو میرے عزیزو،
गधा जो है वो एक बहुत खामोश तबाह जानवर है। तो खुदा हम में भी चाहता है कि ऐसी हलीमी, फरोतनी, इनकसारी और आजिज़ी हमारी ज़िंदगियों में आए। वो इस जवान गधे पर सवार हुआ। कभी सोचा है कि गधा ही क्यों? कभी सोचा है कि गधा ही क्यों? ऊंट पे क्यों नहीं सवार हुआ? हाँ, या हाथी पे क्यों नहीं सवार हुआ? बादशाह जो है वो पुराने वक्तों में हाथियों पर सवार होते थे, ठीक है? तो उसने हाथी का क्यों नहीं इंतखाब किया, या ऊंट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या किसी दूसरे बड़े जानवर का इंतखाब क्यों नहीं किया? गधे का ही क्यों किया? हलीमी, फरोतनी और सवारी थी, उसको तस्वुर किया जाता था कि गधा रॉयल सवारी। ओके, नहीं ऐसा नहीं। ओके, और ओके, हाँ जी, छोटा भी होता है, और हाँ जी, इत्मीनान, शांति के लिए, और वो अपने आप को बड़ा नहीं प्रेजेंट करना मांग रहे थे, वो इस वजह से हाँ जी, पहली बात, हाँ, ओके, पहली बात कि ये एक नबूवत थी जिसको पूरा होना ज़रूर था, ठीक है? खुदा ने कहा था कि वो एक जवान गधे पर सवार होकर आएगा, ठीक है? दूसरी बात कि उसने गधे का इसलिए इंतखाब किया क्योंकि अभी वो जो है वो एक बादशाह के तौर पर नहीं आया, अभी वो दुनिया के मुनज्जी के तौर पर आया, और अभी वो दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया, अभी दुनिया के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आया, रिहाई देने के लिए आया। लेकिन एक वक्त आएगा जब वो घोड़े पर सवार होकर आएगा। किसी को मालूम है कब? कब आएगा? हाँ जी, इन हिज सेकंड कमिंग। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर आएगा, और उस वक्त वो हुकूमत करने के लिए आएगा, उस वक्त वो अदालत करने के लिए आएगा, और अभी वो अदालत करने के लिए नहीं आया। इसलिए उसने गधे का इंतखाब किया, एक ऐसे जानवर का इंतखाब किया जो मेहनत, मुशक्क़त, हलीमी और फरोतनी का निशान है। कैन यू से आमीन? फिर चौथी बात जो यहाँ पर मरकूम है इस हवाले में, वो है कि वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, यानी कौमों को वो सुलह की खुशखबरी का पैगाम देगा। और लूका 19 बाब की 38 वर्ष में भी लिखा है कि लोगों ने खुश होकर कहा, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल हो। यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर भी फरिश्तों ने ऐसा ही गीत गाया था। किसी को याद है? लूका 2 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह हो। यहाँ पर हमें मिलता जुलता एक पैगाम नज़र आता है, मिलता जुलता, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर इन दोनों का अगर मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि ये दोनों हवाला जात में खुदा चाहता है कि दोनों हवाला जात में आलम बाला पर खुदा को जलाल मिले। दोनों जगहों पर खुदा को जलाल जो है, खुदा के जलाल की बात की जाती है आलम बाला पर, लेकिन इन दोनों का जब आप अलग अलग देखते हैं तो इनमें फ़र्क जो है, वो फरिश्ते जो हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ तो फरिश्तों ने कहा कि ज़मीन पर सुलह हो, ठीक है? और इस वाक़या में जब यहाँ पर जो फरिश्तों ने कहा कि ज़मीन पर सुलह हो, लेकिन यहाँ पर इस वाक़या में ईमानदार लोग जो हैं वो कहते हैं कि आसमान पर सुलह हो। एक ज़मीन पर सुलह की बात कर रहा है और दूसरा आसमान पर सुलह की बात कर रहा है। और आसमान और ज़मीन की सुलह का जो मुजदा है, जो मंबा है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। और यहाँ पर ये पेशन गोई जो है वो पूरी हुई कि खुदा ने ज़मीन और आसमान का आपस में मिलाप करवा दिया। खुदा और इंसान के दरमियान में जो जुदाई थी उसको ख़त्म कर दिया है। खुदा और इंसान के जो दरमियान में दूरियां थीं उनको ख़त्म कर दिया है। इस जलाली बादशाह का शुक्र है कि उसने अपनी सलीबी मौत के वसीले से आसमान के बासियों और ज़मीन के बासियों के दरमियान में सुलह करा दी है। आसमान के लोगों और ज़मीन के लोगों के दरमियान में जो रुकावटें और जो अबतरी थी उनको अपने खून के वसीले से ख़त्म कर दिया है, और आसमान और ज़मीन के लोगों का आपस में अबदी मिलाप करवा दिया है। कैन यू से आमीन? कैन आई हियर अ बिग आमीन?
आमीन। मेरी आवाज़ फिर भी आपसे ज़्यादा है। आमीन, हालेलुया। ओके, दूसरा हवाला जो अभी पढ़ा कलाम मुक़द्दस में से, मत्ती की मार्फत की खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 21वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। यहाँ पर भी 3 बातों का जिक्र है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, अक्सर लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए। अक्सर लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए। याद रखें, कपड़े शुरू ही से इज्जत की अलामत रहे हैं, जो हमारी शर्मिंदगी को छुपाते हैं और हमें बावकार बनाते हैं। ऐसा ही है ना, इसलिए आज हम लोग सही साफ सुथरे कपड़े पहन के आए हैं, है ना, कि हम बावकार नजर आए, हम दूसरों से अलग नजर आए। ऐसा ही है ना? हेलो, हैं यहाँ पे? ये सारे घर चले गए? कोई है यहाँ पर? हाँ जी, क्या ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। तो फिर लोगों ने इस गधे के आगे अपने कपड़े क्यों डाल दिए? क्यों? सोचे जरा, क्यों डाल दिए? हाँ जी, बादशाह को इज्जत देने के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि कपड़े जो हैं वो हमारी इज्जत की अलामत समझे जाते हैं, इज्जत की अलामत समझे जाते हैं। और याद रखें, हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में सेम है कि जब कोई शख्स किसी की इज्जत करना चाहता है या किसी का एहसान मानना चाहता है तो वो अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैरों के नीचे रख देता है और वो इस बात का इजहार करता है कि आई एम नॉट वर्दी फॉर दिस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू मुझ पर दया खा, तू मुझ पर रहम कर, तू मेरी मदद कर और मेरे इस मसले में तू अख्तियार वाला है, तू जैसा अच्छा तुझे समझता है वो कर। तो यहां पर जब लोगों ने अपने कपड़े खुदावंद यीशु मसीह के आगे डाले तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने रूह बदन और जान के ऊपर उसे इख्तियार दिया। उसे कहा कि तू ही हमारे रूह बदन और जान का मालिक है, तू ही हमारा आका और हमारा मालिक है, तू ही हमारा मुनज्जी है, तू ही हमारा बादशाह है। और आज मेरे अज़ीज़ों, हमें भी खुदावंद यीशु मसीह को बतौर बादशाह अपनी जिंदगी में कबूल करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो हमारे दिलों का बादशाह नहीं बनता, याद रखे, हमारी जिंदगी और हमारे हालात कभी भी बदल नहीं सकते हैं। सिर्फ महज कपड़ों को आगे डाल दिया लोगों ने, ये पढ़ लेना जो है, इट इज नॉट इनफ। सिर्फ इसको पढ़ लेना काफी नहीं है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जब कोई शख्स अपने पगड़ी उतार के किसी के सामने रखता था तो वो अपने आप को मार कर ऐसा करता था। वो मनो मट्टी के नीचे वो कहता था कि मैं मर गया हूं, बस आज मैं खत्म हो गया हूं। वो अपने गरूर, अपने घमंड, अपने तकब्बर और अपनी अना को खत्म करके तो फिर अपनी पगड़ी किसी के आगे रखता था। ऐसा ही है ना? तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद मुझसे और आपसे भी यही चाहता है कि सिर्फ महज हम ये पढ़ ना लें कि उन्होंने कपड़े डाल दिए तो बस ठीक है, बड़ा कुछ खुशी कर ली उन्होंने। नहीं, आज हमें भी अपने गरूर, अपने घमंड, अपने तकब्बर, अपनी अना को खुदावंद के सामने जो है उसके कदमों में डालना होगा। जब तक हम अपने गुरूर, अपने घमंड, अपने तकब्बर और अपनी अना को कुर्बान नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपनी जिंदगी में कोई फर्क नहीं देख पाएंगे। तो मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके हालात को बदले, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को बदले, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मोजज़ात करे, आपकी जिंदगी जो है वो एक फर्क जिंदगी हो, तो फिर आज ही, अभी इसी वक्त ही हमें अपने गुरूर, अपने घमंड, अपने तकब्बर और अपनी अना को और अपनी खुदी को खुदावन के कदमों में डालना होगा। तभी हम एक सरखुरू जो है वो एक ऐसी प्लीजिंग टू गॉड जो लाइफ है वो गुजार सकेंगे। वरना जो है ये महज जैसे इससे पहले बहुत सारे पाम संडे गुजर गए, इसी तरह से ये पाम संडे भी गुजर जाएगा। और ये वो दिन है जब लोगों ने यीशु को अपना बादशाह बनाना चाहा, और हम तो ऑलरेडी उसको बना चुके हैं। अगर ये अतवार जो है हमारी जिंदगियों में फर्क को नहीं लेकर आता, तो फिर याद रखें मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले जितने पाम संडे गुजर गए हैं, ये भी पाम संडे बगैर हमारी जिंदगियों में असर किए गुजर जाएगा। तो याद रखें, जो पिछले जो वक्त गुजर गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले वक्त को आप चेंज कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदा हमारे आने वाले लम्हात को गुजरे हुए लम्हात से मुख्तलिफ कर। अगर पुराने गुजरे हुए लम्हात और आने वाले लम्हात सेम ही रहते हैं तो क्या फर्क है? कुछ भी नहीं मेरे अजीजों। उन्होंने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपने कपड़े जो हैं वो उसके आगे डाल दिए, अपनी जिंदगियां खाकसार, आजिज़ी, इनकसारी,
فروتنی اور حلیمی کی حالت میں پیش کر دیں. اور صرف کپڑے جو ہے وہ خدا کے سامنے ڈال دینا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. آج خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خدا کے قدموں میں ڈال دیں, اپنے دل نذرانوں کے طور پر خدا کے سامنے پیش کر دیں اور اسے کہیں کہ خداوند تو ہی اس زندگی کا بادشاہ ہے, تو ہی اس دل کا بادشاہ ہے, اور تو ہی میں چاہتا ہوں کہ اس دل کے اوپر, اس زندگی کے اوپر راج کرے. تو پھر وہ حقیقت میں ہماری زندگیوں کا بادشاہ ہوگا, ورنہ نہیں. کین یو سے آمین؟ پھر دوسری بات جو ہے وہ لکھی ہے, اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں بچھائیں. ڈالیاں جو ہیں وہ آزادی, فتح اور خوشی کی علامت ہیں. جب ہم یہ مانتے ہیں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ اور دل کی آزادی کے ساتھ اس کی پیروی کریں. کئی دفعہ ڈالیاں جو ہیں وہ تازگی اور پہلی محبت کو بھی شو کرتی ہیں, فریش لو کو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب آپ کسی کے ساتھ اپنے پیار, اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ فریش فلاورز اس کے لیے لے کے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یا ڈرائی فلاور لے جاتے ہیں؟ ہاں, کیوں ڈرائی کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ہاں جی, ہاں جی, صحیح ہے. جیڑی کہانی شروع ہونی ہے اور شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے. صحیح ہے. تو یاد رکھیں, گاڈ وانٹ آر فریش لو. خدا ہماری پہلی سی محبت چاہتا ہے, اور اس کا شکوہ بھی دی بک آف ریولیشن میں یہی ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. تو میرے عزیزو, اگر ہم آج اس پام سنڈے پر اپنی اس پرانی محبت کو اگر بھول چکے ہیں, یا ہم نے اس پرانی محبت کو چھوڑ دیا ہے, یا ہماری محبت ٹھنڈی پڑ چکی ہے, تو میرے عزیزو آج یہ دن ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں, اپنی اس محبت کو دوبارہ سے اس کے ساتھ فریش کریں, تازہ کریں, تاکہ ہماری جو مرتی ہوئی اور یا لڑکھڑاتی ہوئی محبت ہے وہ زور پکڑے. کین یو سے آمین؟ یاد رکھیں, اکثر لوگ جو ہیں وہ مسیح سے اپنی پہلی سی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر خداوند کو شکوہ کرنا پڑتا ہے. اور دی بک آف ریولیشن میں کہتا ہے وہ کہ میں نے تیرے کسی کام کو بھی پورا نہیں پایا, کسی کام کو بھی. ہم شروع تو بڑا اچھے طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اس کا اختتام جو ہے وہ اچھا نہیں کرتے. آغاز تو ہر کوئی اچھا کر لیتا ہے, لیکن یاد رکھیں بہترین یہ ہے کہ اس کا انجام کیسا کیا جائے, اس کو ختم کیسے کیا جائے, وہ زیادہ اہم ہے. صرف شروع کر لینا نہیں. اور اکثر جو محبتیں ہیں ان کا آغاز بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوتا ہے. تھوڑے دن پہلے شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, ایک کپل نے خودکشی کر لی. دونوں نے, آدمی نے پہلے وہ لڑکی کو وہ زہر دیا اور پھر خود اس نے, سنی ہے خبر کا؟ نہیں سنی پاکستان کی؟ نہیں سنی ہے؟ اچھا چلو پھر میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو یہ ہے دنیا کی محبت, لیکن خدا کی جو محبت ہے وہ ازلی اور ابدی محبت ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس کی محبت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ہر ایک چیز سے بڑھ کر ہو. صرف اور صرف کھجوروں کے اعتبار ہی صرف یسوع کو اپنے دلوں کا بادشاہ نہ بنائیں یا اپنی زندگیوں کا بادشاہ نہ بنائیں, بلکہ تھرو آؤٹ ہول ایئر جو ہے یسوع ہماری زندگیوں کا اور ہمارے دلوں کا بادشاہ ہو. کین یو سے آمین؟ کین آئی ہیئر اے بگ آمین؟ اور آمین کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اور میں جب بھی کہتا ہوں نا آمین اور آپ کہتے ہیں آمین, تو میں آپ کو یاد بھی دلاتا ہوں کہ اب آپ یو آر میکنگ اے ایگریمنٹ, اے کووننٹ ود گاڈ. تو اب جب آپ اس سے پھریں گے تو پھر آپ سزاوار بھی ہوں گے, اس لیے سوچ سمجھ کے آمین کہیں. ٹھیک ہے؟ کین آئی ہیئر اے بگ آمین ہو؟ آمین. گڈ, پریز دا لارڈ. اوکے, پھر آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوتا ہے کہ بھیڑ کے لوگوں نے پکار کر کہا ابن داؤد کو ہوشانہ. ہوشانہ کا مطلب ہے کہ ہم تیری منت کرتے ہیں, ہمیں ابھی بچا. کب بچا؟ ناؤ, دس از دی ٹائم, ابھی تو ہمیں بچا.
ابھی بچا، اس کا دوسرا مطلب ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں میں اسے مبارک کہتے رہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہیں اور ہمیشہ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ کنیکٹ رکھیں، کیونکہ جب ہماری زندگیوں ڈسکنیکٹ ہوں گی تو اسی وقت تباہی، بربادی، ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہماری زندگی کی طرف رخ کرے گی، ورنہ نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اور اکثر دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو خداوند کو مبارک کہتے ہیں، مگر جب حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر ہم خدا کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا کو کہتے ہیں لو جی خدا تینوں ساڑا ہی گھر لبا سی، اہی ہوئی رہ گئے ہیں، باقی ساری دنیا مر گئی ہے، ساڑے تے مشکلات آنی ہیں بس۔ ہم خدا کے ساتھ لڑنے والے بن جاتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ لڑیں خدا کے ساتھ، لڑیں۔ دس از یور رائٹ بیکاز ہی از یور فادر۔ اور لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دیں، لڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ضد کریں، اس کو کہہ کہ نہیں زمین پہ لیٹ جائیں، نہیں مینوں آج ہونی چاہیے، ابھی چاہیے، یہی چاہیے، بیکاز ہی از یور فادر۔ ٹریٹ لائک اے سن۔ گو کہ ہم بڑے ہو گئے اب، ٹھیک ہے، لیکن باپ کی نظر میں ابھی بھی ہم بچے ہی ہیں۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ضد کریں، اس کو کہیں کہ نہیں مجھے یہ چاہیے، تو وہ آپ کو دے گا۔ اور آپ سب جتنے پیرنٹس ہیں آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب آپ کے بچے کسی چیز کے لیے روتے ہیں، ہاں کسی چیز کے لیے جب روتے ہیں تو آپ اس کو وہ لے کے دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جان چھڑاؤ اس کو، اینو لے کے دو سو کی نے پکھانڈ کی پایا ہوا ہے کیا، ہاں کیا رپھڑ پایا ہوا ہے، چھڑاؤ اس کو جان، فٹافٹ دو سو لے کے۔ خوب اس طرح سے خدا بھی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے مسئلے مسائل کو حل کرے۔ اور مجھے یاد ہے نائسا جو ہے وہ تقریباً 3-3.5 سال کی ہوگی، میری جو سب سے بڑی والی بیٹی ہے۔ تو ایک دن رات کو مجھے کہتی ہے کہ مجھے وہ لالی پاپ جو ہے وہ لے کے دو، رات کے وقت تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم ہوگا، روتی جائے۔ تو میں اسے کہا کہ دیکھ باہر اندھیرا ہے، باہر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں کھلی۔ کہتے نہیں میں نے جانا ہے۔ تو میں نے کہا میں اس کو باہر سے نا چکر لگوا کے لے آتا ہوں۔ اور میں ریئلی آئی واز اسکیئرڈ ٹو گو آؤٹ سائڈ، کیونکہ اکثر رات کو کتے ہوتے ہیں باہر، اور یہ پاکستان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جب اس کو لے کے گیا، میں نے بڑا والا گیٹ کھولا، اس کو باہر دکھایا، میں نے دکھایا اس کو شاپس وغیرہ، میں نے کہا دیکھ لو باہر ساری دکان بند ہے۔ تو کہتے نہیں وہ جو مین روڈ والی ہے نا وہ کھلی ہوگی۔ تو امیجن ہر، اوکے، کہ وہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کے اندر دل میں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے۔ پتہ کیوں؟ شی نیو دیٹ ہر ڈیڈی از ود ہر، کہ وہ اس کو بچا لے گا۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی وہ رات کہ وہ میرے آگے آگے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے، اس کو وہ دیکھ بھی نہیں تھی، پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہی تھی کہ میرا باپ پیچھے آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس کو یہ کانفیڈنس تھا کہ وہ مجھے رات کو یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے واپس نہیں جائے گا۔ سیم از ود آور ہیونلی فادر۔ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں مشکلات میں، مسائل میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمارا کانفیڈنس یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے کرے گا۔ کین یو سے آمین؟ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بادشاہ کو، ابن داؤد کو ہوشانہ کہنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمارے حالات کو بدلے، ہماری زندگی کو بدلے، اور ہماری ہر طرح کی کمی کمزوری کو ہماری زندگیوں میں سے دور کر کے ہمیں ایک ایسا فضل دے کہ ہم اسے اپنی زندگیوں کا بادشاہ بناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ اور صرف پام سنڈے والے دن ہی نہیں، بلکہ تھرو اور جب تک ہم زندہ رہیں یسوع ہماری زندگیوں کا اور ہمارے دلوں کا بادشاہ رہے۔ اگر یہ آپ کے دل کی خواہش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یسوع کو آج آپ اپنے دل کا بادشاہ بنائیں، اور اگر آج تک آپ نے یسوع کو اپنے بادشاہ، اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول نہیں کیا، تو پھر میں آج آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنے دل کا دروازہ خداوند کے لیے کھول سکے اور کہہ سکے کہ خداوند آج میں تجھے اپنے آقا، اپنے مالک اور اپنے منجی کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ آج میں تجھے اپنی زندگی کا بادشاہ بناتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو میرے روح، بدن اور جان کے اوپر، میرے خیالوں، میری سوچوں کے اوپر اور میرے جسم کے ایک عضو کے اوپر بطور بادشاہ حکومت کرے۔ اگر یہ آج آپ کے دل کی خواہش ہے تو میں آپ کو ضرور آج موقع دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔